جس طرح کل نواز شریف صاحب کی تقریر بھی جو میں نے سنی، جو وہ پھر یہ بات کرتے ہیں کہ فوج کے جرنیل اور جوان میں جو فرق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی ایک بہت ہی سطحی سیاست ہے۔ فوج کے موجودہ جرنیلوں میں کون ہے جس نے خود ہاتھ میں بندوق پکڑ کے جنگ نہیں لڑی ہوئی؟ یہ سارے لوگ جو آج کیپٹن، میجر، کرنل، بریگیڈیئر، میجر جنرلز اور سربراہان کے عہدوں پہ ہیں، یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سینے سر بکف کیے ہیں اپنے جوانوں کے ساتھ، اور یہ ان کے ساتھ لڑکے یہاں پہنچے ہیں۔ تو یہ جو بیانیہ ہے نواز شریف کا اور پی ایم ایل این کا، اس کی کوئی کرنسی نہیں ہے، یہ بکا نہیں، پنجاب میں نہیں بک سکتا، پاکستان میں نہیں بک سکتا، اور اسی وجہ سے ہی آپ نے دیکھا کہ کل کا جلسہ بھی مکمل پٹا۔ صرف وہاں پر جس طریقے سے محمود اچکزئی نے، یہ جو افغان بچہ خود کو کہتے ہیں، اور ہر جگہ کے اوپر جا کر کے اس طرح کی باتیں کرنی، اصل میں وہ ایک مشن پہ ہے محمود اچکزئی کا۔ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ عبدالصمد اچکزئی کے بیٹے ہیں جو کانگریس کے صدر تھے، اور ظاہر ہے کہ کانگریس پاکستان بننے کے خلاف تھی۔ نسل در نسل یہ لوگ پاکستان کے مخالف ہیں، یہ پنجاب ہی کے مخالف نہیں ہیں، یہ پاکستان کے مخالف ہیں، یہ وفاق کے مخالف ہیں۔ یہ انہوں نے اپنا کردار بیرونی طاقتوں کے اعلی کار کے طور کے اوپر یہاں پہ رکھا ہے، اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارا گلہ محمود اچکزئی سے نہیں ہے، وہ کراچی جاتے ہیں، اردو زبان کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ پنجاب میں آتے ہیں، لاہور اور پنجاب کی تاریخ جس کا انہیں اے بی سی کا پتہ نہیں، اس کی بات کرتے ہیں۔ یعنی پنجاب کو یہ کہنا کہ اس نے اپنی آزادیوں کے لیے لڑائی نہیں لڑی ہے، اس سے زیادہ مضحکہ خیز بات کیا ہوگی؟ پنجاب کی تو تاریخ جو ہے اگر آپ پڑھنا شروع ہوں تو ہزاروں سال پہلے جب سکندر اعظم اپنی عروج کے اوپر تھا تو اس کو پنجاب ہی کے سپوت، پوٹھوہار کے سپوت راجہ پورس نے یہاں پہ روکا تھا، اور یہاں سے اس کی واپسی ہوئی تھی۔ اور راجہ پورس سے شکست کھانے کے بعد جب سکندر اعظم واپس جا رہا تھا تو اس کی وہاں پر ہی وفات بھی ہوئی۔ اس کے بعد تاریخ کے دھاروں میں کتنے پنجابی ہیں، کتنے لاہوری ہیں جنہوں نے اپنا خون دیا ہے اس زمین کو، اس زمین کے لوگوں کو، چاہے پنجاب کی جدوجہد ہو، انگریزوں کے، جب انگریز کا توتی بول رہا تھا پورے ہندوستان کے اوپر، جب ہندوستان میں پورا ہندوستان تقریباً زیر تسلط تھا انگریز کے، تو پنجاب کا خطہ سب سے آخر میں انگریز کے تسلط میں گیا، کیونکہ جو مہاراجہ رنجیت سنگھ جیسا بڑا پنجابی شیر تھا وہ انگریز کی آنکھ پہ آنکھ ڈال کے کھڑا تھا، اور اس نے ستلج کے پار انگریز کو نہیں آنے دیا جب تک وہ زندہ رہا۔ اس کے بعد جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو اس میں دلہ بھٹی اور کھرل جیسے بڑے کریکٹر، انہوں نے انگریز کے خلاف بندوقیں اٹھائیں، اور انہوں نے پنجاب کی سرزمین کے اوپر اپنے لہو سے داستانیں لکھی۔ لاہور کی سرزمین کے اوپر بھگت سنگھ جیسا شیر کا بچہ پیدا ہوا، اور اس نے لاہور کو، پاکستان کے یہ جو موجودہ علاقے ہیں ان کو، پنجاب کو وہ فخر دیا جو ہمیشہ سے ہماری ذہنوں میں رہے گا، ہماری تاریخ کا حصہ رہے گا۔ اس کے بعد علامہ محمد اقبال جیسا بڑا فلاسفر پنجاب نے ہندوستان کو ہی نہیں دنیا کو دیا، جس نے آ کر کے امت مسلمہ کی اور یہاں پر پیدا ہونے والوں کی تاریخ بدل دی۔ تو یہ محمود اچکزئی کے لیول سے اوپر کی باتیں ہیں، وہ تو صرف یہاں پر وفاق کے خلاف گفتگو کرنے آئے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ جب ایک جو پی ایم ایل این کی جو عزت ہے وہ پنجاب کی وجہ سے، لاہور نے ان کو 14 سیٹیں دی، یہ ساری گفتگو پنجاب کے یہ جو لیڈرز ہیں، لاہور کے جو ایم این ایز تھے،
لاہور کے جو ایم پی ایز تھے نون لیگ کے، انہوں نے نہ صرف برداشت کی بلکہ مسکراتے مسکراتے سنی. وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے دشمنوں سے گلہ نہیں، مجھے اپنوں سے شکایت ہے کہ آپ تو لاہور کے ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں، آپ پنجاب کے ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں، آپ کیسے یہ ساری جو ایک بکواس ہے جو اس شخص نے آ کے کی، جو پاکستان کا وجود ہی سے منافی ہے، آپ کس طرح سے سنتے رہے؟ سعد رفیق صاحب کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے جاگ پنجابی جاگ، اور کل جب انہوں نے بات کی تو وہ کھانسی کا شربت پینا شروع ہو گئے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ نون لیگ کی لیڈرشپ نے، اور پھر پیپلز پارٹی کو بھی عزت پنجاب کی وجہ سے ملی. ذوالفقار علی بھٹو شہید نے پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں رکھی تھی، اور یہ پنجاب تھا جس نے پاکستان کی پگ اٹھا کر کے ذوالفقار علی بھٹو کے سر پہ رکھی. اور پھر بے نظیر بھٹو شہید نے جب اپنی جد و جہد شروع کی، چاہے وہ ایم آر ڈی کی تحریک ہو، سب سے پہلے ایم آر ڈی کی تحریک میں 1983 میں سب سے پہلے جو لاٹھی چارج ہوا تھا وہ لاہور ہائی کورٹ بار میں ہوا تھا، اور سب سے پہلے جو جمہوری تحریکیں چلی ہیں وہ لاہور ان تحریکوں کے سر کا تاج رہا ہے. یہ تاریخ بتانا صرف ضروری تھا ان لوگوں کے لیے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پنجاب کے سپوتوں نے، لاہور نے ہندوستان میں، بر صغیر پاک و ہند میں کیا کردار ادا کیا ہے، اور کس طرح سے پنجابیوں نے وفاق کی خاطر اپنا قربانیاں دی ہیں. جب 1947 ہوا تو اس وقت جو پاکستان کا خطہ ہے اس میں سب سے زیادہ قربانیاں پنجاب نے دی ہیں، سب سے زیادہ لہو پنجاب کا بہا ہے، اور پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی جگہ لہو بہا ہے. آپ ان قربانیوں کو آپ صرف نظر نہیں کر سکتے، اور ایک بیرونی ایجنٹ آ کر کے لاہور میں جلسہ کرے، لاہور میں کھڑا ہو کے لاہوریوں کو، پنجابیوں کو، ان کے بزرگوں کو آ کے بے نکت سنائے اور آپ خاموش رہیں، تو ہمارا گلہ تو پی ڈی ایم کی جو پارٹیز ہیں، پی ایم ایل این ہے، پیپلز پارٹی ہے، ان سے بنتا ہے اور ان کی لیڈرشپ سے بنتا ہے کہ آپ کی خاموشی نے پنجابیوں کا دل توڑا ہے، لاہوریوں کا دل توڑا ہے، اور پاکستان کا دل توڑا ہے. کیونکہ پاکستان وفاق کا، اگر پاکستان آج ایک وفاق میں ہے تو اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ پنجاب کا ہے اور پنجابیوں کا ہے. لیکن یہ پہلی بار نہیں ہوا. مسلم لیگ نون نے اس سے پہلے بھی پنجاب کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، جب صرف تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کی خاطر 18ویں آئینی ترمیم میں آرٹیکل 158 کے اوپر نواز شریف نے سائن کیے، شہباز شریف نے سائن کیے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ آج پنجاب کا جو انڈسٹریلسٹ ہے، آج پنجاب کا جو صنعت کار ہے، وہ 20 سے 30% گیس کے پیسے زیادہ دے رہا ہے باقی صوبوں سے، کیونکہ کہہ دیا گیا کہ جہاں پر گیس کا ویل ہوگا وہاں پر گیس پہلے ملے گی اور باقیوں کو بعد میں ملے گی. یہ اصول بجلی کے اوپر نہیں اپلائی ہوا، یہ اصول ویٹ کے اوپر، گندم کے اوپر اپلائی نہیں ہوا. لہٰذا پنجاب آج بجلی کو، گندم کو، ہر چیز کو سبسیڈائز تو کر رہا ہے باقی صوبوں کے لیے، لیکن پنجاب کا صنعت کار، پنجاب کا مزدور، پنجاب کا مل اونر، اس کو یہ نواز شریف صاحب کی جو تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کی خواہش تھی وہ بڑی مہنگی پڑی، اور اس کے نتیجے میں پنجاب کے وسائل جو ہیں ان کے اوپر اس کو ایک دھچکا لگا. پھر مریم نواز شریف صاحبہ کی کل کی تقریر سنیے. میں، میرے ابو، میرے چچا، میرا بھائی، عمران خان بہت خراب ہے، اور تقریر ختم. نہ کوئی ایجنڈا، نہ کوئی بات، نہ کوئی سر، نہ کوئی پیر. کہہ رہی ہیں کہ پچھلے جلسے جو تھے وہ جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے کرائے تھے. تو کیا جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے فوجی یونٹیں بھیجی تھیں کہ مینار پاکستان میں جا کے بیٹھو اور عمران خان کی تقریر سنو؟ حکومت آپ کی تھی، لاکھوں لوگ وہاں پہ نکل کے آئے تھے. اس طرح کے فضول بہانے، اس طرح کی فضول
تقریریں آپ کو بھی لے ڈوبی ہیں, آپ کی پارٹی کو بھی لے ڈوبی ہیں, اور آپ کے بیانیے کو بھی لے ڈوبی ہیں. آج جو بھی میٹنگ ہوئی ہے پی ڈی ایم کی, اس میں سوائے اس کے کہ مریم نواز اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر برستی رہی ہیں اور وہ ان سے گلے کرتے رہے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. کیونکہ جب بھی آپ ناکام ہوتے ہیں تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کا یہ جو جلسہ تھا یہ اس تحریک کی ناکامی کا نقطہ عروج. پی ڈی ایم کی جو تحریک شروع ہوئی تھی وہ کل کے جلسے سے ختم ہو گئی ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے ہم ایک مربوط حکمت عملی اپنائیں. اس میں سیاسی استحکام بہت اہم ہے, اور اب پی ڈی ایم کی اس تحریک کی ناکامی کے نتیجے میں پاکستان میں سیاسی استحکام پیدا ہوگا. اس کے باوجود کہ پی ڈی ایم کی تحریک مکمل طور کے اوپر لوگوں کی سپورٹ لینے میں ناکام ہوئی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کا ایک رول ہے. مریم نواز ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, فضل الرحمان ہوں, یہ لوگ تو پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ تو ایک مشن کے اوپر ہے کہ ملک میں پارلیمانی نظام حکومت ختم ہو, اور یہ اس مشن کے اوپر ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کسی طریقے سے ختم ہو اور دوبارہ ان کا کوئی چانس لگے. اور ابو بچاؤ مہم جو شروع سے چل رہی ہے وہ جس ناکامی کا دوچار ہوئی ہے وہ بھی ناکامی سے دوچار ہوئی ہے. اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قوتیں جو پارلیمان کا حصہ ہے, جو پارلیمنٹ کے اندر لوگ ہیں, ان کو اپنی اسٹریٹجی کے اوپر, حکمت عملی کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے. اور حکومت جب مذاکرات کی بات کرتی ہے, جب وزیر اعظم عمران خان بات کرتے ہیں, تو بالکل بے وقوف ہی ہیں جو کہیں گے کہ یہ کوئی کمزوری ہے. حکومت کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے, ہماری طرف سے آپ دسمبر کے 31 دن, جنوری کی ساری راتیں چاند کے نیچے گزاریں, ہمارا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک سیاسی استحکام آنا ضروری ہے, اور اس کے لیے اہم ہے کہ آپ بڑے معاملات کے اوپر بات چیت کریں. وزیر اعظم عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ پارلیمان مذاکرات کا بہترین فورم ہے, اور پارلیمان کے اندر ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار ہیں. ہم آپ کے ساتھ, آگے سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں, الیکٹورل ریفارمز کا سب سے, دیکھیں حکومت کو تو فائدہ ہے کہ ہم الیکٹورل ریفارمز نہ کریں, ہم سینٹ میں 2-3 سیٹیں زیادہ جیت جائیں گے. ہم کہہ رہے ہیں کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا, اور یہ عمران خان وہ واحد لیڈر ہیں جو یہ سوچتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, کیونکہ عمران خان ہی وہ لیڈر تھے جنہوں نے پاکستان کے اندر نیوٹرل امپائر لے کے آئے تھے. اب بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا نظام بنانا چاہیے جس میں الیکشنز کے اوپر ایک اعتبار آئے. اب ہم کیا کہہ رہے ہیں سینٹ میں, ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آئیے بیٹھتے ہیں اور سینٹ کے الیکشن کو اوپن کرتے ہیں, اور تاکہ پتہ ہو کہ کون کدھر ووٹ دے رہا ہے, اور تمام پارٹیز یہ بھی الزام نہ لگا سکیں کہ ووٹ خریدا گیا یا بیچا گیا. لہٰذا ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں, اور آگے بڑھنا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. پیچھے رہنا جو ہے وہ پھر لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. ہم اپوزیشن کو بھی کہنا چاہتے ہیں اپنی اس پالیسی کے اوپر, کنفرنٹیشن کے اوپر, پالیسی کے اوپر نظر ثانی کریں. عمران خان کہیں نہیں جا رہے, حکومت کہیں نہیں جا رہی, نہ ہی آپ بھیج سکتے ہیں. آپ نے کل بھی اپنی سخت دیکھ لی ہے, آپ مزید اگر دیکھنا چاہتے ہیں مزید دیکھ لیں. ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں. اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں نیگوشیشنز کے, رابطوں کے جو معاملات ہیں وہ کھلے رہنے چاہیے, دروازے کھلے رہنے چاہیے. آئیے بات کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. بہت شکریہ. جس دن سے یہ پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہوئی ہے, ہم پہلے سمجھتے تھے کہ صرف نواز شریف صاحب ہی اعلیٰ کار ہیں. وہی جیسے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے جو جنرل تھے تیج سنگھ اور لال سنگھ, جیسے انہوں نے پنجابیوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا, تو نواز شریف ایک نئے غدار ہیں جو پنجاب کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں. میں پنجاب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این پنجاب کی پارٹی ہے, اس ٹائم وہ وفاق کی پارٹی نہیں ہے.
ان کے پاس جو بھی ووٹ بینک ہے, جو بھی مینڈیٹ ہے, وہ پنجاب کا ہے. اور جیسے چودھری صاحب نے فرمایا کہ پورے پاکستان کی عوام اور خصوصاً جہلم, سینٹرل پنجاب, صرف اگر آپ پنجاب دیکھیں تو 7 نشان حیدر یہاں کے جوانوں نے اپنی قوم پہ, اپنی زمین کے ایک ایک انچ پہ اپنی جان دے کر وہ چھینے ہیں دشمن سے. نشان حیدر جو ہے وہ آپ کو انعام نہیں ملتا, بلکہ آپ کو دشمن سے چھیننا پڑتا ہے وہ. اس کے علاوہ اگر آپ پنجاب کی ہسٹری جیسے چودھری صاحب نے بتایا, تو میں یہ نہیں کہتا کہ کسی اور ہمارے صوبے کی ہسٹری کم ہے. سبھی کی ہسٹری یہ ہے, سبھی نے لڑا ہے, لیکن پنجاب نے کسی سے کم لڑائی نہیں کی. یہ پنجاب ہی سی جڑا 2 لخت ہویا, جہدے 2 حصے ہوئے, تے پھر بھی اپنی ریاست لئی کسی نے سی نہیں کی تھی. میں اور چودھری صاحب دونوں بیٹھے سامنے گواہ ہیں کہ ساڈے اپنے ٹبراں دے وچوں بہت سارے لوگ شہید ہوئے, بہت ساریاں عصمت دریاں ہوئیاں, اور اسی آ کے سی کرن تو بغیر اس ملک دے وچ جس طرح سوئی دھاگے نال پروئی جاندی ہے, دھاگا سوئی دے نال پرویا جاندا ہے, اسی اس ملک دے 4 صوبیاں دے نال, کشمیر اور گلگت بلتستان دے نال کٹھے ایک رنگ دے وچ پنجابی پروئے گئے, اور کدے سی نہیں کیتی. ساڈی لوہڑی اوتھے, ساڈے فوک ٹیلز اوتھے, ساڈا میوزک ادھا اوتھے ادھا ایتھے, ساڈے ولی اللہ دے مزار ادھے اوتھے ادھے ایتھے, ساڈے دریاواں دا پانی, کیونکہ پانی تے کدے نہیں ونڈیا جاندا. کنک دے بوٹیاں دے وچوں دی جدوں ہوا گزرਦੀ ہے تے انہاں دی جڑی سائیں وہ کدے ونڈی نہیں جا سکدی. ساڈے کساناں نے وہ سب کچھ ونڈیا کس واسطے؟ اپنے ملک واسطے, اپنی قوم واسطے. پہلے یہ لوگ کے پی گئے, وہاں پہ فضل الرحمان صاحب نے مروتوں کے بارے میں اور دوسرے جتنے بھی ہمارے وہاں پر عزت دار لوگ رہتے ہیں ان کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے فلاں فلاں فلاں, وہ فلاں چیز ہوگا. میں وہ لفظ بھی نہیں دہرا سکتا. سو آپ اس سب کو ملا کے پڑھیے. یہ جو جیسے چودھری صاحب نے فرمایا کہ جو اچکزئی صاحب ہیں, ان کی تو ہسٹری ہے نا ان کے باپ کی. ان کے ساتھ احسن اقبال صاحب ہیں, ان کی کسی دن اور آپ کو بتا دیں گے. پھر وہ جو چنے ہیں ان کی کسی دن اور بتا دیں گے, زنگ آلود. یہ تو سب نے ابھی گیٹ اپ لیا. یہ بنیادی طور پہ جیسے چودھری صاحب فرما رہے تھے, یہ تو جدی پشتی پاکستان کے خلاف تھے سارے, وہ فضل الرحمان ہوں یا یہ لوگ ہوں سارے. تو نواز شریف نے جب ان کو پلیٹ فارم دے دیا, اور ان کی بیٹی نے, اور پنجاب میں, تو ان کا داؤ لگ گیا. تو پہلے سب سے پہلے ادھر مہاجروں کی انہوں نے جو ہے دل شکنی کی کراچی میں. اس کے بعد کے پی کے جو بہادر غیور لوگ ہیں ان کی انسلٹ کی جا کے وہاں پر ساؤتھ کے پی کے میں, اور اس کے بعد پنجاب میں جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن جو ہو گیا وہ ہو گیا. میں مسلم لیگ نون کا جو عام ایم پی ہے, عام ایم این اے, اس سے مخاطب ہوں. خدارا اس ٹبر کے پیچھے نہ چلیں. یہ جو 4-5 بے روزگار لوگ ہیں, یہ اپنے پیچھے آپ کے لیے ایک ایسی تاریخ لکھ رہے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں اس کا جواب پاکستان کو نہیں دے سکیں گی. یہ سیاست مت کیجئے, پی ٹی آئی سے مقابلہ کیجئے, پاکستانی قوم پہ حملہ آور مت ہوئیے. دوسرا اس جلسے کا میں 1 منٹ میں ادا کرتا ہوں جو پہلو ہے. 30 سیٹیں ہیں تقریباً جو جیتی ہوئی ہیں پی ایم ایل این نے لاہور سے. اگر ان 30 سیٹوں میں 2-2 ہزار بندہ بھی ایم پی ایم این اے لائے, جو آپ جرنلسٹ ہیں, آپ کو پتا یہ مشکل کام نہیں ہے, تو 60,000 بندہ ہونا چاہیے تھا. 1000 لاتے تو 30,000 ہونا چاہیے تھا. جو ایم پی اے ایم این اے 1000 نہیں لا سکا, اسے مورلی ریزائن کر دینا چاہیے, اور وہ ریزائن مریم صفدر اور نواز شریف کو نہیں دینا چاہیے. وہ پنجاب میں پنجاب کے سپوت چودھری پرویز الائی ہیں, ان کو بھیجیں, اور یہاں پر ایک بہادر کے پی کے سپوت موجود ہیں, ان کو جو اسپیکر ہیں ان کو بھیجیں, تاکہ فوری طور پر آپ کو اس شرمندگی سے اب نجات دی جا سکے. کیونکہ اب اخلاقی طور پہ آپ مینڈیٹ کھو چکے ہیں. اور دوسرا نقصان اس میں کیا ہوا کہ جب ہماری حکومت آئی تو آپ سب بھی یہ بات کرتے تھے. 35 سال سے ایک پرسونا اور پرسیپشن بنی ہوئی تھی پی ایم ایل این کی. میں جب کام کرتا تھا, میں آپ کو پوری ایمانداری سے بتاتا ہوں, پنجاب میں شروع میں مجھے لگتا تھا آئی ایم ورکنگ ان سم ڈفرنٹ ٹیریٹری. بیوروکریسی کا جو بیہیویئر تھا دوسرا تھا, کیونکہ انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ شریفوں کا راج بھی یہاں ختم ہوگا کبھی. کل اس راج کا آخری دن تھا.
कल वो जो सहर था वो कल टूटा, कल वो जो बुलंदो बांग एक उन्होंने झूठी परसेप्शन से बिल्डिंग खड़ी की हुई थी वो जमीन बोस हुई लाहौर में। हाँ, अब उसका गर्दो गुबार उड़ेगा, आपको काफी देर तक गर्दो गुबार ऊपर उड़ता देखेगा, ये जो मंजर है थोड़ी देर में छटेगा, लेकिन कल लाहौर में शरीफों की दास्तान दफन हो गई और उसका इंपैक्ट कराची ने महसूस किया, इस्लामाबाद ने किया कि आज स्टॉक एक्सचेंज 800 पॉइंट ऊपर गई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अब जो MNAs MPAs हैं जो बुनियादी तौर पर अवाम से वोट लेके आए हैं, उन्हें अपनी एलिजेंस रियासत पाकिस्तान के साथ रखनी चाहिए, अपने वोटर के साथ रखनी चाहिए और इस काम में नहीं जाना चाहिए। और मेरी आखिरी बात सिर्फ कि जिस तरीके से मरियम सफदर साहबा ने इनकी तबाही की है, मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को PMLN या PDM के साथ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक गुजारिश पीपल्स पार्टी से है कि वो अपने चेयरमैन से पूछें कि आप किन कामों में लगे हुए हैं, क्या आप पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं या आपने PMLN में वाइस चेयरमैन का ओहदा कबूल कर लिया है। जितना नुकसान बेचारे नौमलूद बिलावल का इसमें हुआ है उतना शायद ही किसी का हुआ हो। मोहतरमा तो लीडर नहीं बन के उभर सकी, ये उनका पहला सोलो परफॉर्मेंस थी, मैनेजमेंट थी। 10 दिन गली गली करिया करिया फिरी, वो लोगों से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आएँ, लेकिन उसके साथ साथ बिलावल साहब ने अपना शदीद नुकसान किया। तो इमरान खान का जो एजेंडा था पाकिस्तानी कौम का टुगेदर, प्रॉस्पेरिटी का, आगे बढ़ने का, कल अवाम ने उसका साथ दिया, जिसके लिए अवाम का शुक्रिया। और मैं आखिर पे एक दफ़ा फिर ये जो मीर जाफ़र, मीर सादक आज के अचकज़ई हैं, मैं महमूद अचकज़ई की बात कर रहा हूँ, बाकी अचकज़ई तो बहुत सारे मुहब्बे वतन हैं, इन जैसे लोगों की मैं बहुत ही सख्ती से तरदीद करता हूँ। और मैं PMLN के जो सेन लोग हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आगे बढ़ें और कुछ नहीं तो कम अज़ कम जो कल इन्होंने पंजाबियों पे और पाकिस्तान पे और उससे पहले KP और महाजरों पे हमला किया है उसकी तरदीद करें। आपने भी जिक्र किया अपनी बात के दौरान कि मरियम नवाज ने आज पार्टी इजलास में भी काफी बड़ाई का इजहार किया और अपने लोगों पर गुस्सा निकाला और कहा कि पार्टी में सजा जजा होगी। तो आप समझते हैं कि अब मरियम नवाज के साथ जो अपने लोग हैं वो भी उनके खिलाफ हो गए या साथ नहीं रहे? आप ये समझते हैं? ये तो मुस्लिम लीग नून का एक अपना अंदरूनी मामला है, वो कैसे उसको चलना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं। लेकिन बेसिक बात यह है, देखिए कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल वर्कर तब कर सकता है जब लीडरशिप का बयानिया, लीडरशिप का नैरेटिव ऐसा हो जो लोगों के दिलों को छुए। अगर आपका बयानिया, आपका नैरेटिव ही लोग जो है मुस्तरद करेंगे तो नीचे वाले लोग क्या कर सकते हैं। बहरहाल ये नून लीग का एक अपना मामला है। लेट्स सी, मरियम नवाज से हमारा प्रॉब्लम असल तो ये होना चाहिए, देखिए हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त जद्दोजहद कर रही हैं जमहूरियत के लिए, उनके अपने अंदर कोई वसीयत से बना हुआ है, कोई फ़ोन कॉल के ऊपर बना हुआ है। तो जब आप स्ट्रगल से ही नहीं आए हुए हैं, जब आपके पीछे आपका सिर्फ यही है कि आपको अब्बू ने कह दिया था कि आप आज से पार्टी की लीडरशिप आपके पास है और किसी ने कागज़ निकाल लिया था, तो फिर जाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर डिक्टेटरशिप हो और बाहर वो जमहूरियत के लिए लड़ेंगी, तो वो क्या लड़ेंगी। तो ये कलमिया है पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी। ये बता दें कि अख्तर मैंगल हो या महमूद अचकज़ई हो, चल एक एक करके अख्तर मैंगल हो, इसके बाद करें। ठीक, ऐसे साहब के कुछ देर पहले वज़ीर दाखिला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी, उन्होंने ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ये मैंडेट नहीं दिया कि मैं बातचीत करूँ, मुज़ाकरात करूँ। आपने अपने खिताब में ये कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और आप वहाँ आए। क्या किसी लेवल पे PDM के साथ हुकूमत की, किसी वज़ीर की या आपकी या कोई आपकी टीम ऐसी है जो बातचीत कर रही है? जबकि वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुझे तो वज़ीर आज़म ने दो टोक कह दिया कि वो लॉन्ग मार्च कर लें, वो इस्तीफे दे दें, लेकिन दुनिया इधर उधर हो जाए, मुझे इक़्तिदार छोड़ना पड़ जाए, उनको ये अल्फाज के जाके बता दो आप, मुझे इक़्तिदार छोड़ना पड़े, बातचीत नहीं होगा, बातचीत नहीं उन्होंने कहा। अच्छा नहीं, थोड़ा सा मैं आपको नहीं शेख जी ने कहा था MRO नहीं होगा, सूरज मशरक से मगरब निकले, ये बात। थैंक यू जाहिद साहब, आपने क्लैरिफाई कर दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब का हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। हमारा मौक़िफ़ ये है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात कही है, उन्होंने कही है कि आप पार्लियामेंट के अंदर बातचीत का बेहतरीन फोरम है
بات چیت ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. NRO کے اوپر اگر آپ کہیں گے کہ ہمیں کیسز میں ریلیف دیا جائے, اس کے اوپر ہم بات چیت نہیں کریں گے. اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کے اندر بات چیت شروع ہونی چاہیے الیکٹورل ریفارم سے. آپ الیکٹورل ریفارم سے بات چیت شروع کریں, آگے چلتا جائے گا. ڈاکٹر صاحب اختر مینگل ہو, محمود اچکزئی ہو, خان عبدالولی خان کی پارٹی ہو یا مولانا فضل الرحمان کے باوجدار, ان لوگوں نے اس منار پاکستان جہاں پہ 1940 میں قرارداد پاکستان پاس ہوئی تھی, اس پاکستان کے ہمیشہ سے مخالفت کی. آج اسی منار پاکستان کے سائے تلے پاکستان کی بجائے اب پنجاب کے خلاف جو حرضہ سرائی ہوئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پنجاب کی جو پارٹی ہے اس کی وجہ سے ہے, یا سمجھتے ہیں کہ یہ نیریٹو ان کا ایک تو مجھے بڑا افسوس ہے, میڈیا نے زیادہ باتیں کر دیں. اگر تھوڑا بہت پانی ہوتا تو شاید کئی لوگوں کو چلو بھر مل جاتا ڈوبنے کے لیے, اور انفارچونیٹلی وہاں پہ پانی نہیں تھا. ادروائز تو بہت سارے جو لیڈران جو کہہ رہے تھے کہ جاگ پنجابی جاگ, اور پھر جس طرح میں نے کہا کہ جن کو عزت ہی پنجاب کی وجہ سے ملی ہے, جس طرح کی گفتگو وہاں پہ بعد میں ہوئی, ان کو پانی اویلیبل ہونا چاہیے تھا تاکہ وہ اس میں چھلانگ لگا دیتے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ اویلیبل نہیں تھا. جی سنا صاحب, ایک تو بڑی اچھی بات ہے, آپ نے مذاکرات ہونے چاہیے, لیکن کلچر آپ کے پرانے پارلیمنٹرین ہے, جو کلچر یہی رہا ہے, جمہوری کلچر بھی یہی ہے کہ جب مذاکرات ہونے کی بات ہوتی ہے تو اپوزیشن چل کے نہیں آتی, حکومت چل کے جاتی ہے. تو آپ کا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ آپ کی جو ایگو ہے اس میں کوئی تھوڑی سی چینجنگ آئے اور آپ چل کے جائیں, اور جو ایک کورونا کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات ہیں اور اپوزیشن کو بھی سمجھائیں, بیٹھ کے سمجھائیں جا کے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر استعفے ہو جاتے ہیں سینٹ کے انتخابات سے تو پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ سینٹ کے انتخابات تو نہیں ہو سکیں گے. نہیں, دیکھیں دو باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ حکومت چل کے جاتی ہے. حکومت 2 دفعہ چل کے جا چکی ہے. پہلے سیکیورٹی میٹنگ ہوئی, اسپیکر صاحب نے بلایا اپوزیشن کو اور کہا کہ آپ تشریف لائیے, ایک اس وقت سچویشن ہے, آپ آئیے بیٹھیں بات کرتے ہیں. اپوزیشن والے اس پہ تشریف نہیں لائے. اس کے بعد کرونا کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی, اس پہ پھر بلایا, اس پہ وہ پھر جو ہے وہ تشریف نہیں لائے. اب تیسری دفعہ اگر آپ کہتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ان کو بلا لیتے ہیں کسی جگہ کے اوپر, اور اس پہ پھر بلا دیکھ لیتے ہیں. کیا تیسری بات یہ نہیں کہ اگر کسی نے لڑنا ہے, یا جس طرح سے کل وہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں پیغام نہ بھیجیں, ہمیں جو ہے وہ فلانا نہ کریں, ہم تو آپ کو جو ہے وہ مذاکرات کے لیے پیغام بھیج رہے ہیں. آپ تو ایسے ناراض ہو رہے ہیں جیسے کسی نے رشتے کا پیغام بھیجا. ایشو یہ ہے کہ یہ اتنی ناراضگی والی تو اس میں کیا بات. سمپل بات یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ سمپل لیں, جس طرح سے پولیٹیکل لیتے ہیں, اور بار بار یہ کہنا باہر کہ جی یہ فلانے نے یہ ہمیں کہہ دیا, ہمیں فون کر دیا, ہمیں فلانے نے بتا دیا. کس طرح کی امیچور بچگانہ باتیں جو ہیں وہ اپوزیشن کی طرف سے ہو رہی ہیں. سو مجھے امید ہے کہ کل کے جلسے سے کافی پھونک نکل گئی ہوگی, اور انشاءاللہ اب جو ہے وہ بیٹھنے پہ آ جائیں گے. آخری لے لیں. سے چھوٹا سا اگر آپ کی اجازت, میں تو ویسے ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر پنجاب کو جس طرح سے اس کو محسن داور کی انٹری کو بلوچستان نے بین کر دیا ہے, بلوچستان میں چیف منسٹر صاحب کو اچکزئی کی جو پنجاب کے اندر جو ہے وہ بین کر دینی چاہیے. کیونکہ دیکھیں اس طرح سے کسی نے کوئی کسی جگہ کے اوپر کسی نے بدتمیزی کر دی, کچھ کر دیا, تو پھر وہ پرابلم آئے گی. تو بہتر ہے کہ اس کے اوپر لیگل کورس ہاں جی تھینک یو ویری مچ. چل صاحب اچھی بات ہے, آپ نے ایک دفعہ پر مذاکرات کی آفر کیا, حکومت کو چاہیے کہ وہ انگیج ہی کرے, اور آپ انگیج ہی کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ کل کے جلسے کی یہ بات سے پھوک نکل گئی ہے. اسی جلسے میں بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہوگی. ان کی اس بات کے بعد کیا آپ دیکھتے ہیں مذاکرات کی صورت, اور یہ فرمائیے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں ٹیلی فون بند کر لیں. اگر اب انہوں نے تو اوپنلی بات کر دی ہے, کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کس لیول پہ رابطہ کیا گیا, اور وہ رابطہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکا, اور اگلا لیول کوئی بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں
بڑی سمپل بات ہے مطلب 2 دفعہ تو اسپیکر صاحب نے یہ کچھ مطلب کوئی ایسی خفیہ بات تو نہیں ہے, 2 دفعہ اسپیکر صاحب نے پبلکلی جو ہے وہ انوائٹ کیا. نہیں بٹ جب پی ایم نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ بہترین فورم ہے مذاکرات کا, تو اسپیکر بیکمز دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن جو کہ آپ کے مذاکرات کو کرے گا. اور دنیا بھر میں جہاں پہ مذاکرات ہوتے ہیں حکومت اور اپوزیشن میں, ابھی بھی آپ دیکھیے امریکہ میں 10 قوانین ہیں جہاں پہ گورنمنٹ اور اپوزیشن اکٹھی بیٹھتی ہے. وہ کہاں بیٹھتی ہے؟ پارلیمنٹ میں بیٹھتی ہے. اگر پارلیمنٹ کا ادارے کو آپ عزت نہیں دینے کو تیار, تو پھر آپ کس ادارے کو عزت دیں گے؟ سو میرا یہ خیال ہے کہ باقی بلاول صاحب کی بات تو ہر تقریر جو ہے وہ پچھلے جلسے سے مختلف ہوتی ہے, کل کے جلسے کے بعد اگلی تقریر مختلف ہوگی. اور آپ دیکھیے کہ میرا خیال ہے کہ اگلے 2-3 دن میں آپ کو جو سیاسی درجہ حرارت ہے اس میں مزید کمی آتی دکھائی دے گی. میں نے آپ کو بتایا اسپیکر صاحب نے سر جیسے شہباز گل صاحب نے ذکر کیا کہ مولانا صاحب نے خاص کر کچھ ٹیکس کے حوالے سے مروت بیٹنی کٹک کا اور دوسرے جو بلوچی ہیں ان کے حوالے سے غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال کیا. ابھی تک اس پہ کوئی بھی نہ تو معافی مانگی گئی, اور یہ کہا گیا کہ جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں وہ لوگوں کے لیے, وہ سب لوگ ان کے لیے وہ الفاظ یوز کی گئے. ابھی تک بہت غصہ ہے لوگوں میں, میں خود اسی ایریا سے لوگ کافی ناراض ہیں. تو اس حوالے سے آپ کی حکومت کی طرف سے بھی کچھ وزرات سے آیا ہے کے پی کے حکومت اس میں, لیکن یہاں سے آج شہباز گل صاحب نے کیا ہے تو بہت اچھا ہے. تو اس حوالے سے سر آپ اور نہیں, یہ جو شہباز نے بات کی ہے انہوں نے پوری گورنمنٹ کی بات جو ہے وہ کی ہے. اس سے پہلے امین اللہ گنڈا پور صاحب نے, مراد سعید صاحب نے بڑی تفصیل سے اس موضوع کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی ہے. لیکن اب بندے کو بے حیا ہو جائے تو بندہ کی کرے انہوں, تو یہ تو بس ایسے ہی ان کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں, وہ کرتے ہیں. آخری ہاں جی یہ خوشی بھی طریقے صاف اس حکومت میں یہ خوشی ہے کہ اپوزیشن نے خود اسٹیبلشمنٹ کو للکارا ہے, تو وہ خود ہی ان سے نمٹ لیں گے طریقے صاف. اس چیز پہ بھی خوشی اسٹیبلشمنٹ تک تو بات ہی نہیں پہنچی, آپ ہی پس نکلے ہیں.